اور اپنا کلام مرحمت فرمائے جناب غوث خامخواہ۔ حضرات، آج کی اس طنز مزاح کی محفل کی مناسبت سے ظرافت کے متعلق میرا جو عقیدہ ہے اسے ایک قطع کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے۔ ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے، اور ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے، ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ قطع ملاحظہ فرمائیے کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، خامخواہ چھیڑتی رہتی ہوئی رخساروں کو تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، خامخواہ چھیڑتی رہتی ہوئی رخساروں کو تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ شکریہ۔ ایک قطع کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو، عمر باقی جو بچی ہے اسے آدمی کر لو، اور خامخواہ خود کو غم و رنج کا عادی کر لو، خودکشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سنیے ایک اور قطع کے توجہ چاہوں گا کہ کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا، اور لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ ایک اور قطع کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں، وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں، چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں، مگر آتا تھا کنکر خامخواہ ہر ایک نوالے میں، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ بہت اچھے، واہ۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ ایک اور چوبا سنیے کہ کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے، کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے، وہ جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے، تو جنازے پہ سب یک زباں ہو کے بولے بڑی دیر کی مہربان جاتے جاتے۔ جی ہاں، چھکا چلر اشارے کہ پروانہ ڈھونڈے جس طرح شمع کی جوت کو، پروانہ ڈھونڈے جس طرح شمع کی جوت کو، بیوی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں سوت کو، واہ، بیوی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں سوت کو، ضد پہ اگر آ جاؤں کئی شادیاں کر کے، مرتے ہیں کس طرح یہ دکھا دوں گا موت کو۔ بہت اچھے۔ اور شادی کے بعد خامخواہ یہ حال ہے میرا، آب حیات پی کے ترستا ہوں موت کو۔ بہت اچھے۔ عاشقی میں بیاہ میرا ہو گیا، عاشقی میں بیاہ میرا ہو گیا، ہائے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، رفتہ رفتہ جب میں بوڑھا ہو گیا، دور مجھ سے میرا چہرہ ہو گیا، اور آئینہ بھی ایک دن کہنے لگا تم کو دیکھو ایک عرصہ ہو گیا۔ واہ، بہت اچھے۔ شکریہ۔ دکن سے میرا تعلق ہے، لہذا ایک دکنی انداز میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتا ہوں، اس میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی۔
مطلب ہے کہ دور کے ڈھول سہانے بج رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ دور کے ڈھول سہانے بج رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ لوگ آج سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے سو گئے تو کتنے اچھے خواب آتے تھے، شادی سے پہلے سو گئے تو کتنے اچھے خواب آتے تھے، اب شادی کر کو پچھتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ عرض کیا ہو کہ میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے، میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے، بادل ہیں جی خوب درج رہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ فرقت کی انگار میں جل کو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے، فرقت کی انگار میں جل کو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے، تھوڑے دن کے باقی رہ گئی، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، میرے دل میں جھانک کو بولے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، میرے دل میں جھانک کو بولے اے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ بیٹھے 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 جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، پھر خود ہی شرما کو بولے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ اور الٹی کروں، بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، پھر خود بھی شرما کو بولے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ دل کے ارماں پورے ہوں گے بول کو میں کہتا کہ خوش تھا، دل کے ارماں پورے ہوں گے بول کو میں کہتا کہ خوش تھا، وید حکیمہ دیکھ کو بولے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی۔ پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی، پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی فوڈ پوائزن کے سمٹم دکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دیش میں کہاں کی دھرتی سونا چاندی کب اگلی جی، اپنے دیش میں کہاں کی دھرتی سونا چاندی کب اگلی جی، کئی کچھ چھوٹے باتیں کر رہی، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ میں سب کا دل بہلا رہا ہوں، میں سب کا دل بہلا رہا ہوں، اور بدلے میں سب لوگ مل کو ہنستے جا رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ شکریہ، میں سب کا دل بہلا رہا ہوں اور بدلے میں سب لوگ ان کو ہنستے جا رہے ہیں، واہ واہ کچھ بھی کیے، کیا بھی نہیں ہے۔ ذرا سنجیدہ ہو جائیے کہ شاعر کو تعریفہ نہ کو، ہاں ویڈیو کا کچھ چکر ہے صاحب، آ جانے دیجیے، بہت دن سے نہیں آیا میں ویڈیو، بچے میرے خوش ہو جائیں گے، بابا کا تھوڑا آیا۔ خیر شعر سنیے کہ لیڈر کو تعریفہ نہ کو اس کے گھر میں جھانک کو دیکھو، لیڈر کو تعریفہ نہ کو اس کے گھر میں جھانک کو دیکھو، جورو بچے بھوکے مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی۔ مختہ ہے کہ حیدرآباد میں کیا کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ واپس آ جاؤ، وہاں بمبئی میں کیا ڈھنڈلا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک خطا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد
پھر ہے غزل. مجھے اشکوں سے اپنے زخم دل دھونا نہیں آتا. مجھے اشکوں سے اپنے زخم دل دھونا نہیں آتا. ملے لمحے جو خوشیوں کے انہیں کھونا نہیں آتا. میں اپنے غم بھلانے خواہ ہنستا ہنساتا ہوں مگر سب یہ سمجھتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا. شکریہ. غزل سنیے. یہ بھی دکنی اسٹائل ہے کہ اس کا ردیف خاویہ ہے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. دیکھو کتنا سمجھا رہا ہوں میں. نہیں بين المنتجين والمفكرين العرب لكن كما قلت اپنی منمانی تم کر رہی. نہیں بولے تو سنتے نہیں. میرے گھر میں رہ کو باتیں اماں بابا کے کر رہی. میرے گھر میں رہ کو باتیں اماں بابا کے کر رہی. یہاں کا کھا کو وہاں کا گا رہے ہیں. نہیں بولے تو سنتے نہیں. دبئی نہیں تو جدہ جاؤ کیسا بھی یہاں سے نکلو. دبئی نہیں تو جدہ جاؤ کیسا بھی یہاں سے نکلو. اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. اتنی عمر میں باہر جا کو خاک کما کو لاؤں گا. ہاتھوں دھو کو پیچھے پڑ گئے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. دن بھر کام سے تھک کو آئے ہوں. چمٹیا مطلب سونے دو. دن بھر کام سے تھک کو آئے ہوں. چمٹیا مطلب سونے دو. صبح جلدی اٹھ سکتا نہیں. نہیں بولے تو سنتے نہیں. منہ کو میک اپ تھوک کو جاتی عمر کے پیچھے مت بھاگو. گئی سو جوانی پھر آتی نہیں. نہیں بولے تو سنتے نہیں. بالوں میں چٹلا جوڑے تو بنتا ہے سر کا جوڑا. پھر بھی بالا سیٹ کروائے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. اور ان کے بالا سیٹ ہونے تک میرے سر میں گنتی کے ایسو بالا کھڑ کو جا رہے ہیں. نہیں بولے تو سنتے نہیں. چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پہ ہیں. چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پہ ہیں. چلتے چلتے ڈھکلیاں کھا رہے. نہیں بولے تو سنتے. تھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو. تھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو. بھول گئے سو غم تازہ ہو رہی. نہیں بولے تو سنتے نہیں. سمدھی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امید سے ہیں. سمدھی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امید سے ہیں. شرما کو بس اتنا بولے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. مطلب مقصد سنیے کہ سین کٹا کو بچڑوں میں تم کائی کو مل رہے خواہ مخواہ. لوگاں دیکھ کو ہنستے جا رہے. نہیں بولے تو سنتے نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. یہ تھے جناب خامخواہ جناب انور مسعود نے کہا تھا سلیقے سے محاذ کجروی پر وار کرتا ہے. نئی تہذیب کے اطوار سے بیزار کرتا ہے. بانداز شگفتہ داد کا اظہار کرتا ہے. اسے پیراہن گل زخم کو پہنانا آتا ہے. یہ وہ شاعر ہے ہمدم جس کو مسکروانا آتا ہے. تو میں دعوت کلام دیتا ہوں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست جناب سرفراز شاہد. خواتین و حضرات، پچھلے کئی روز سے ہم مسلسل مشاعرے سن رہے ہیں، تو اس سلسلے میں پہلے 4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ بھیروی میں غزل کو جو گائیں، بھیروی میں غزل کو جو گائیں، لوگ ان شاعروں کو سنتے ہیں. بھیروی میں غزل کو جو گائیں، لوگ ان شاعروں کو سنتے ہیں. اہل دانش کو کون سنتا ہے، لوگ اب پاگلوں کو سنتے ہیں. عرض کیا کہ
زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع، زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع، لیکن وہ دکھاتی ہے ادا اور طرح کی، وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کی۔ عرض کیا کہ دیکھا جو زلف یار میں کاغذ کا ایک پھول، دیکھا جو زلف یار میں کاغذ کا ایک پھول، میں کوٹ میں گلاب لگا کر چلا گیا، اور پاؤڈر لگا کے چہرے پہ آئے وہ میرے گھر، میں ان کے گھر خضاب لگا کر چلا گیا۔ بہت اچھے، غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، ہر دل ربا کے دل کا سہارا ہے آدمی، اب رحم کی نگاہ سے تکتی ہیں لڑکیاں، اب رحم کی نگاہ سے تکتی ہیں لڑکیاں، شادی کے بعد کتنا بیچارہ ہے آدمی، اور نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، اوپر سے فون آیا ہمارا ہے آدمی، نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، اوپر سے فون آیا ہمارا ہے آدمی، اور زوجہ خاموش ہو گئی شاہد نے جب کہا، زوجہ خاموش ہو گئی شاہد نے جب کہا، اچھا ہے یا برا ہے تمہارا ہے آدمی۔ شکریہ جناب۔ یہ تھے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست شاعر جناب سرفراز شاہد۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہندوستان میں ایک شاعر ہیں، وہ پورا سال مشاعروں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے بھائی کی شادی تھی، ان کے گھر والوں نے تلاش شروع کی کہ وہ ہندوستان کے کس حصے میں مشاعرہ پڑھنے گیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ سب بہار کے صوبے میں پتہ نہیں کسی گاؤں میں مشاعرہ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو ٹیلی گرام دیا کہ تیرے بھائی کی شادی ہے، تو واپس آ جا۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں مشاعرہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ بھائی کی شادی کر لیں۔ انہوں نے پھر ٹیلی گرام دیا کہ ہم نے بھائی کی شادی کے موقع پر ایک مشاعرے کا بھی اہتمام کیا ہے، اب تو واپس آ جاؤ۔ اس نے لکھا اس میں واپس آتا ہوں، میرا آنے جانے کا کرایہ بھیج دو۔ یہ میں نے محض ایک لطیفے کے طور پہ سنایا ہے، اشارہ میرا اس طرف نہیں ہے، مگر میں جس شاعر کو بلانے والا ہوں ان کی مصروفیات کا بھی یہی عالم ہے۔ پورے ہندوستان میں مشاعرے پڑھتے ہیں، ہمیشہ دلی شہر سے باہر رہتے ہیں، وہاں کے ہندوستان کے مقبول ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد ہے جناب ساغر خیامی۔ دہلی سے تشریف لائے ہوئے معروف مزاح و شاعر جناب ساغر خیامی۔ یہ میں سب سناؤں گا جو حکم کریں گا، مختلف موضوعات پر الگ الگ بند اور قطع۔ خیال یوں ہے کہ کسی آدمی کو کوئی شہرت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تائید محمد و آل محمد حاصل نہ ہو۔ مجھے بھی جو کچھ ملا ہے وہ اسی در کا صدقہ ہے۔ 6 مصرے کہ چرچا زمانے بھر میں میری شاعری کا ہے، یعنی میرا کلام خزانہ ہستی کا ہے، یہ مرتبہ حقیر کو بخشا نبی کا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ علی کا ہے، اب جو میرے کلام کو محمل بتائے گا اللہ اس کو عرش پر مرغا بنائے گا۔
دہلی کی سڑکوں پر نکلے تو دکاندار گھیرتے ہیں، دہلی کی سڑکوں پر نکلے تو دکاندار گھیر لیتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں کا راستہ روکتے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی لیکن وہ بھی تھی۔ اللہ فرمائے کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پکاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پکاؤ گے یا لے کے جاؤ گے؟ اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق عطا کیا ہے، اب اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے یا تو وہ بیمار ہے یا تو اس کو موقع نہیں ملا۔ فرمائے کہ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جناب ولیتا ہے عشق کا، شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، وہ اولاد کا نزول نتیجہ ہے اس کا۔ ارے پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو۔ ایک صاحب اپنی محبوبہ کو شدت سے خط لکھتے تھے، صبح شام دوپہر خط لکھا کرتے تھے۔ اس شدت سے خط لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 6 مصروں میں کہ ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبی کو خط، اور لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط، پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط، اور دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنین کو خط۔ آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑی یہ بات، معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ۔ معشوق ان کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ۔ پوری دنیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا کیا جائے جو ایٹمی جنگ نہ ہو۔ تو میں کہا پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ ہو سکتی ہے، ایٹمی جنگ نہیں ہوگی۔ مولانا فرمائے کہ حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا، پوریاں مرغ پراٹھے کہیں حلوہ ہوتا، ناک چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوا ہوتا، وہ بم برستے نہ فضاؤں سے نہ بلوا ہوتا۔ پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی۔ عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی۔ اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ، اور یہ کرکٹ میچ شاعرات اور شعراء کرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہے ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس نظم کے پس منظر میں آج کے مشاعرے ہیں جہاں پر شاعرات زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور شاعر خوب کیے جاتے ہیں۔ مولانا فرمائے کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے، ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے۔ واقف نہ تھے جو دوستوں عورت کی ذات سے، چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے، چوکے لگائے خیالوں میں رات سے، آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے، اس سروں سے ہم غریبوں کے استمب پکڑ گئے۔ انیاس نظم دیکھیں کہ نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے، پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھوڑا دیے، ون ڈاؤن پر جو آئے
تو استم توڑا دیے، راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے۔ وہ کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا، وہ ایک محترم نے ایک کو گلی میں لپک لیا۔ ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا۔ کیا کیا بیان کیجئے ایک کا بات پن، جلوہ فگن زمین پچھی تاروں کی انجمن، حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، اور شاعر پویلین میں چھو پہنے ہوئے کفن۔ ارے جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی، اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی۔ اور سے واہ 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 واہ، کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا بات پن، جلوہ فگن زمین پچھی تاروں کی انجمن، حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن۔ اور جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی، اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی۔ اور بن دیکھیں کہ پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاف پر، ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر، ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر، اور جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر۔ جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر، اور ٹھہرے نہ وہ کریز پا، جو تھے بڑے بڑے وہ مجھ جیسے تین ٹام تو غصوں پر پھٹ پڑے۔ اور شاعری سے بھرپور بن کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا، جس طرح دستے ناز میں ساغر شراب کا، سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا، وہ بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا۔ ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے، امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے، امپائر ہر اپیل پر۔ اور یہ نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نے نظم کہی کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے۔ وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے۔ واہ 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 واہ، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے، اور استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر، وہ دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ پر۔ ایک سنیے یار، کچھ پڑھنے تو دو یار۔ ایک گھپلا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے، مرغی کے بدلے انڈوں تو مرغا دکھائی دے، مرغی کے بدلے انڈوں تو مرغا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے، پنچر ہمارے عشق کا پہیا دکھائی دے، پنچر ہمارے عشق کا پہیا دکھائی دے، دلہن کی گود میں مجھے بچہ دکھائی دے، دلہن کی گود میں مجھے بچہ دکھائی دے، ڈسکو کے شوق میں مجھے لنگڑا دکھائی دے، ڈسکو کے شوق میں مجھے لنگڑا دکھائی دے، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دے، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دے۔ اور یہ شعر جناب بلبل صاحب کی نظر ہے۔ نمبر ہی میرے چشمے کا شاید بدل گیا، نمبر ہی میرے
چشمے کا شاید بدل گیا، نمبر ہی میرے چشمے کا شاید بدل گیا، بلبل کی گود میں مجھے بگلا دکھائی دے، بلبل کی گود میں مجھے بگلا دکھائی دے، مرغی کے بدلے انڈے تو مرغا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیے گا، آنکھوں کا ڈاکٹر بھی پریشان ہے آج کل، آنکھوں کا ڈاکٹر بھی پریشان ہے آج کل، گھوڑی تھی کل جو آج وہ گھوڑا دکھائی دے، گھوڑی تھی کل جو آج وہ گھوڑا دکھائی دے، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دے، مونچھوں پہ تاؤ دیتا ہے باہر جو سورما، مونچھوں پہ تاؤ دیتا ہے باہر جو سورما، وہ بھی تو گھر میں زور سے ڈرتا دکھائی دے، وہ بھی تو گھر میں زور سے ڈرتا دکھائی دے، مرغی کے بدلے انڈوں کو مرغا دکھائی دے، لونڈے یتیم خانے کے مریل ہیں سب مگر، لونڈے یتیم خانے کے مریل ہیں سب مگر، منشی یتیم خانے کا بھینسا دکھائی دے، منشی یتیم خانے کا بھینسا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے، ہر 5 سال بعد ہی آتا ہے وہ نظر، ہر 5 سال بعد ہی آتا ہے وہ نظر، منبر ہمارے وعد کا لچا دکھائی دے، منبر ہمارے وعد کا لچا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ اور حضرات کو کافی شعر ہے، دعوت بغیر کیسے گھسوں جب کے گیٹ پہ، دعوت بغیر کیسے گھسوں جب کے گیٹ پہ، دولہے کے ہاتھ میں بھی تو ڈنڈا دکھائی دے، دولہے کے ہاتھ میں بھی تو ڈنڈا دکھائی دے، سروس کے انتظار میں پاگل کا تھوپڑا، سروس کے انتظار میں پاگل کا تھوپڑا، گٹلی بغیر آم کا چھلکا دکھائی دے، گٹلی بغیر آم کا چھلکا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ حضرات ایک نظم سماعت فرمائیے، اس کا عنوان ہے عاشق کی بد دعا۔ جا تجھ کو پتی کنگال ملے، عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو پتی کنگال ملے، کھچڑی کی کبھی نہ یاد آئے، جا تجھ کو چنے کی دال ملے، کھچڑی کی کبھی نہ یاد آئے، جا تجھ کو چنے کی دال ملے، ہر سال ہو تیری گود ہری، بچے ہو تجھے 2-4 ڈزن، پنچر ہو تیرے ناز و نخرے، حسین جوانی کا انجن، تو بال ہے تو دل ٹینس کا، جا تجھ کو پتی فٹ بال ملے، تو بال ہے تو دل ٹینس کا، جا تجھ کو پتی فٹ بال ملے، عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو پتی کنگال ملے۔
चने में हुस्न तेरा और ये रूप हो तेरा बासिकड़ी चीखे तो खुड़को मुर्गी की तरह हर एक मिनट हर एक घड़ी चीखे तो खुड़को मुर्गी की तरह हर एक मिनट हर एक घड़ी तू झुड़कियाँ खाए शौहर की शौहर भी गुरु घंटा मिले तू झुड़कियाँ खाए शौहर की शौहर भी गुरु घंटा मिले शौहर हो तेरा लंगड़ा लूला हो अक्ल से पैदल चिकना घड़ा हो खाल भी उसकी गेंदे की डामर से भी रंग पुख्ता हो जरा हो खाल भी उसकी गेंदे की डामर से भी रंग पुख्ता हो जरा कश्मीर की तुझको ख्वाहिश थी जा तुझको शहर भोपाल मिले कश्मीर की तुझको ख्वाहिश थी जा तुझको शहर भोपाल मिले आशिक की दुआएं लेती जा। और अल्लाह ये गज़ल का आखिरी बंद है गालों में तेरे पड़ जाए गोरे लग जाए जवानी में ऐनक ये रेशमी जुल्फें झड़ जाए और मुंह पे निकल आए चेचक ससुरा भी तुझे खूखार मिले और सास बड़ी चंडाल मिले ससुरा भी तुझे खूखार मिले और सास बड़ी चंडाल मिले। और ये मख्ते का बंद लिखेगा शादी का किया मुझसे वादा धनवान से शादी कर डाली रन आउट मुझे करवा ही दिया और सेंचुरी अपनी बनवाली रन आउट मुझे करवा ही दिया और सेंचुरी अपनी बनवाली दिल तूने जो तोड़ा पागल का दिल तूने जो तोड़ा पागल का जा तुझको पति ख्वाल मिले दिल तूने जो तोड़ा पागल का जा तुझको पति ख्वाल मिले। ये थे पागल आदिलाबादी